آپ کے خیال سے یہ اتنی ہی نارمل بات تھی, کوئی گرفتاری کرنے کا پلان نہیں تھا, بس وہ تو اپنی روٹین کے کام کر رہے تھے, سیکیورٹی دینے یا وہ جو کسان چلے گئے تو ان سے معاملات ہینڈل کرنے, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ پیچھے کوشش پوری تھی لیکن ریاکشن دیکھ کے پیچھے ہٹ گئے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب آپ کے خلاف نیا تازہ اریسٹ وارنٹ ایشو ہوتا ہے اور پولیس نظر آ رہی ہے, ایک جگہ اکٹھے ہوئی ہے, کیا آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ سمجھیں گی کہ یہ ایسے ہی آئے ہیں کسانوں کے لیے؟ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے لیے آئے ہیں. اور جو لوگ ادھر ہیں اور دیکھ رہے ہیں کتنی نفرت ہے یہ نون اور پی ٹی آئی میں, اور خاص طور ان کے لیڈرز میں. اور اگر آپ نے وہ جو پریس کانفرنس سنا جو میں نے سنا, وہ تو جسٹ اسپیوئنگ ہیٹ. وہ تو میرے خیال میں ان کو اریسٹ ہونا چاہیے فار ہیٹ اسپیچ. آخر ایک قانون ہے اس ملک میں کہ آپ ہیٹ کو اگر اسپریڈ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, اٹس جسٹ ہیٹ اسپیچ. تو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کیا پتا آپ کو سیٹرڈے کو ایشو ہوا ہے وارنٹ, فرائیڈے کو ہوا ہے, سیٹرڈے کو, آج سیٹرڈے ہے, سنڈے کو کوئی بیل نہیں ملے گا آپ کو, تو کیا پتا اس لیے ایشو کیا گیا ہے. میں تو اگر عمران خان کا ساتھی ہوتا, میں اس کو کہتا تم جاؤ پروٹیکٹیو بیل لو, تم جاؤ فیوچر کیسز کے بھی لیے بیل لو جو تمہارا حق ہے, اور کورٹ کو کہلواؤ کہ ہمارے اجازت کے بغیر تمہیں اریسٹ نہیں کریں گے, اس لیے کہ یہ لوگ تو تمہارے خون کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور جس طریقے سے یہ سپیچز دے رہے ہیں اور ہیٹ سپریڈ کر رہے ہیں, ویسے اس چکر میں تو پھر سارے ہی اندر جائیں گے. عمران خان صاحب کون سے منہ سے پھول ان کے منہ سے نکل رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ نے جو اس پہ مشورہ دیا ہے, میں ذرا فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, ماہر قانون, ان سے بھی ان کی رائے لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا فیصل چودھری صاحب. فیصل چودھری صاحب, یہ آج جو وارنٹ جاری ہوئے ہیں, یہ کیوں جاری ہوئے ہیں جبکہ شاہ محمود قریشی صاحب اور باقیوں کا موقف ہے کہ یہ معاملہ تو آلموسٹ حل ہو چکا ہے؟ دیکھیے, یہ تو جو وارنٹس ایشو ہوتے ہیں لیگلی تو یہ جا کے پولیس جو ہے وہ کرتی ہے, تو انہوں نے جا کے یہ آپ ہی دیکھیے نا, مسئلہ یہ ہے کہ جو معاملات ہیں اس وقت جاری, گورنمنٹ جو ہے یہ ٹیمپریچر کو ہائی رکھنا چاہتی ہے, آئی ڈونٹ نو وائی. اور ان کا کوئی یہ پولیٹیکلی کوئی اور ویسے بھی لیگلی بھی مگر یہ تمام بیلیبل آفینسز ہیں. انہوں نے آج جو نوٹس ایشو کیا ہے, نوٹس میں یہ جب آپ کو پتا ہوگا ہائی کورٹ نے 780 فارغ کر کے, تو وہاں سے ایک اینٹی ٹیررزم کورٹ سے یہ نارمل سیشن کورٹ میں مقدمہ چلا تھا نہ, تو اس کی کبھی کوئی تاریخ نکلی ہے. وارنٹ کو آپ دیکھیں, اس پہ اگلی تاریخ بھی نہیں ہے کہ جی فلاں تاریخ کو آپ نے پیش ہونا ہے. کوئی مطلب یہ وارنٹ جو ہے ویسے ہی یہ مطلب چائے کی پیالی میں طوفان ہے. اب وہ ایک فضول سے جو کیس جو کہ ختم ہو گیا, جو اس میں 780 نکل گئی, اور 780 لگا کے پوری دنیا میں جو ہے ہیومیلیشن پاکستان کی ہوئی, امبیرس ہوا پاکستان ایز اے اسٹیٹ کہ یہ کیسے لوگ ہیں. لیکن اب تو بات آرٹیکل 6 کی بھی ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف کارروائی کریں گے. آج انہوں نے کہا آرٹیکل 6 میں یہ جو ان کے تھانے دار نما, بلکہ جو جونیئر تھانے دار ہوتے ہیں, مطلب ان قسم کی مینٹلٹی کے لوگ آپ کے انٹیریئر منسٹری کو ہولڈ کر رہے ہیں. پاکستان کے سب سے امپورٹنٹ آفیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. میں تو پاکستان میں دنیا میں جو اس وقت ماڈرن ورلڈ میں جو آرٹیکل 6 کا کیس ہوا تھا, مشرف صاحب کا ڈیفینس کونسل رہا ہوں میں, اس کی جو لوازمات ہیں وہی نہیں پورے ہوتے. آفیشل جو آج ان کے خلاف جو سپریم کورٹ میں اپلیکیشن ہوئی ہے, اصل میں تو کانسپریسی یہ کر رہے ہیں. 123 سلیکٹڈ ممبرز کے جو پارلیمنٹ ہے ان کے خلاف وزیر اعظم اور اس کے 5 منسٹر جو ہیں وہ بیٹھ کے پیس میل ایکسیپٹنس کی بات کریں. اصل تو کانسپریسی, کرمنل کانسپریسی جس کے اوپر اسپیکر نے عمل درآمد کیا وہ ہوئی ہے, اور وہ سپریم کورٹ میں نے ڈالی ہے. ابھی جب بھی کوئی تاریخ ہوگی تو یہ مذاق ہے. بلکہ اس پر تو آپ لوگوں نے یہ بھی کارروائی کر رہے ہیں کہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہے یہ بھی کوئی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے یہ ہوئی ہے. آڈیو لیکس ہو, یہ پی ایم آفس نے خود لیک کی ہے. یہ بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے. یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے. سائفر جو ہے پہلے یہ ڈینائی کرتے رہے ہیں کہ یہ سائفر تھا ہی نہیں, اور اب وہ سائفر آ گیا ہے, تو لیٹس چلے پھر ایک کمیشن بنائے سپریم کورٹ کے ججز کا, تو ہر چیز کو پھر وہ کریں, اپروو کر لیں, پھر سائفر بھی کھول لیں. سائفر کو لکھنے والے
اس کو بلانے والے ان کے اوپر جو اس وقت سارے تھے وہ بھی کریں گے, پھر ساری چیزیں جو ہیں وہ ہڈن وہ بھی سامنے آ جائیں گی. ابھی تو کافی ساری اچھا فیصل چودھری صاحب, آپ عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے اس کے ممبر بھی ہیں, ہلالی صاحب نے بھی بڑی اچھی ابھی ایک سجیشن بھی دی ہے, وہ خود بھی ابھی بات کریں گے آپ سے, میں بھی اس پہ وہ کہہ رہے کہ آپ لوگ ایک ہی دفعہ حفاظتی ضمانت ایسی ان کی لے لیں کہ جب بھی انہیں گرفتاری کا کوئی معاملہ بنے تو کورٹ کی اجازت کے بغیر انہیں گرفتار ہی نہ کیا جا سکے. تو اس طرح کی کوئی بس آرڈر جو ہے نا جی, ان کو ہم اپنی ٹرم میں اومنی بس آرڈر کہتے ہیں, وہ ابھی وہ جورسڈکشن نہیں ہے. اومنی بس آرڈر ابھی نہیں ہوتے ہیں, ہونا تو ایسے ہی چاہیے, لیکن یہ تو پاکستان میں اور ہمارے تھرڈ ورلڈ میں اپوزیشن کا یہ پرابلم ہوتا ہے. بہرحال یہ کوئی ان میں سے 21 FIR ہیں, ایک بھی FIR ایسی نہیں ہے جو سبسٹینشل ہو, جس میں کوئی بات ہو. سب کے سب پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہیں, انٹیریئر کنسیڈریشنز کے اوپر بنائے گئے وہ کیسز ہیں. ان میں ایک بھی FIR ایسا ہوتا جو بالکل. یہ ہلالی صاحب بھی آپ سے شاید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی ہلالی صاحب. دیکھیے انہوں نے 100% صحیح بات کی ہے. اس کے علاوہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, تھوڑا کامن سینس استعمال کریں. آپ کی وہ کہنے لگی بیگم صفدر, وہ کہنے لگی کہ یہ جب نکل رہا تھا تو یہ صرف ڈائری کے ساتھ نہیں نکلا, یہ 200 بوتل چھوٹے بوتل یا بڑے بوتل پانی کے ساتھ بھی نکلا. Now look at that. اور کیا پتا وہ پانیوں کے ساتھ یہ سائفر بھی ہوگا. Look at the mind process. Just think at the mind set جو ایسے ایکوزیشنز کرتی ہے کہ بوتل, پانی اور سائفر. اچھا اس کے بعد اچھا تو شاید وہ سائفر کے ساتھ نکلا. لیٹس اسیوم کہ وہ جو کہہ رہی ہے she means it seriously. تو یار تو اس کے بعد تو 2 میٹنگز ہوئے ہیں پرائم منسٹرز ہاؤس میں سائفر پہ. تو کیا آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ میٹنگ جو سائفر ٹیلی گرام پہ ہو رہے دیٹ ٹک پلیس, اور کدھر بھی ایٹ دا ٹاپ لیول آف پاکستان میٹنگز ہو رہے ہیں وہ سائفر ادھر نہیں تھا؟ کدھر گیا وہ سائفر؟ اس کے بعد تو نہیں آیا نا واپس, اس رات کے بعد عمران خان سائفر چوری کرنے کے لیے, اس کے بعد تو نہیں آیا نا. تو یہ ایکوزیشن شوز کس قسم کے مائنڈ سیٹس ہیں اور کس قسم کے مائنڈ سٹینڈرڈز ہیں جو ایسے ایکوزیشنز کرتے ہیں. اچھا فیصل صاحب, فیصل چودھری صاحب, عمران یعقوب بات کر رہا ہوں. آپ کیونکہ لیگل ٹیم کا حصہ ہیں, شروع سے ان کے ساتھ ہیں, میں یہ سمجھنا چاہوں گا آپ سے, ابھی آج ایک انٹرویو میں خان صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ الیکشن اس وقت اناؤنس کریں گے جب مجھے نااہل قرار دے دیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ایسے کیس ہیں جس میں خود عمران خان صاحب کو خدشہ ہے کہ انہیں نااہل قرار دیا جا سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن میں جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, وہ ایک اور اتنی بڑی ہوگی اسٹوپیڈیٹی کہ وہاں سے جیسے الیکشن کمیشن کی 12 اگلی ڈیسیژن ریورس ہوئی ہیں یہ بھی ہو جائے گی. وہ جو الیکشن کمیشن میں توشہ خانہ کا ریفرنس ہے ان کا ادھر وہ ریفرنس دیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں, اور یہ جو ہے نا سارا یہ معاملہ دیکھیں الیکشن کمیشن نے PTI کے خلاف کوئی 12 کے فیصلے کیے ہیں عمران صاحب, اور سب کے سب واپس ہو گئے. ہم نے اس میں ابھی کنٹیمپٹ والا کیسز جو ہے وہ میں نے کیے ہوئے ہیں, ان پہ ہمیں نوٹس انہوں نے ایشو کیے, سسپینڈ ہوئے ہوئے, اس میں اپنا ان کو ڈائریکشن ہوئی بھی ہے. الیکشن کمیشن نے پچھلی دفعہ میں نے تو ان سے بڑا کہا تھا ریسپیکٹبلی کہ آپ تو کوئی چیز کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے, آپ اپنے ضابطے جو اپنے لاز ہیں اپنی پروسیجرز ہیں ان کو بھی فالو نہیں کرتے. تو آپ مطلب ایسے تو نہ کریں, آخر آپ بھی آئین اینڈ کانسٹیٹیوشنل لا کے تحت آپ بھی اوبلیگیٹڈ ہیں ٹو ابائڈ بائی دا لا. اچھا وہ نہیں کرتے کہ کیا کریں. اچھا چودھری صاحب, گزارش یہ ہے کہ یہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ 12 مختلف فیصلوں کی طرح یہ بھی اسی وقت جو ہے اگلی کورٹ میں جا کے, سینئر کورٹ میں جا کے الیکشن کمیشن کا فیصلہ ختم ہو جائے گا. پھر عمران خان صاحب کو کیوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ نااہل ہو جائیں گے؟ ان کے اندر کو خوف ہے اس حوالے سے؟ نہیں, وہ آپ کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ ایک چیز جو ہے ان کے خلاف یہ بنائی گئی کہ پولیٹیکلی تو اس وقت عمران جو مرضی کر لیں, یہ عمران خان صاحب کو نہیں ڈیفیٹ کر سکتے. اس وقت لوگوں کے دلوں میں گھر گیا عمران خان, اور عمران خان کی پاپولیرٹی اس وقت وہ اپنی نصف نہار پہ ہے. ہی از آن دا ٹاپ آف ہز پاپولیرٹی پولیٹیکلی جو وہاں پہ, اور ان کو یہ خوف لگا ہوا ہے. میں اس بات پہ بھی میں آپ کو بتاؤں, نواز شریف صاحب بھی آ جائیں,
یہ سارے بھی اکٹھے ہو جائیں، یہ عمران خان کا مقابلہ الیکشن میں نہیں کر سکتے. اگر الیکشن فیئر ہوئے، ٹرانسپیرنٹ ہوئے، آنیسٹ اینڈ جسٹ ہوئے، یہ عمران خان کا راستہ روک ہی نہیں سکتے کچھ بھی کر لیں. اسی لیے پھر یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ، کبھی آپ دیکھیے یہ دیکھیے نا عمران صاحب 123 الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں، ان کا ڈیزگنیشن ہے، اور پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ اپنے اوتھ کی وائلیشن میں اور کانسٹیٹیوشن کو کمپلیٹلی ڈس ریگارڈ کرتے ہوئے وہ وہاں پہ بیٹھ کے ایک کانسپریسی ہیش کر رہے ہیں کہ ایسے کر لیں ویسے کر لیں. ایسے کبھی ہوتا ہے؟ انہوں نے اوتھ اٹھائی ہوئی ہے کہ بھائی انہوں نے آئین اور قانون کا دفاع کرنا ہے، یہ وہاں پہ بیٹھ کے سازشیں کر رہے ہیں، اور پھر وہ لیک ہوئی ہے اور اس کے بعد پراؤڈلی جا کے کہتے ہیں کہ جی ہاں یہ ہوئی ہیں، جی ہماری باتیں. مطلب کوئی یہ بھی کوئی نارمز ہیں ان کے لیے یا نارمز؟ چلیے دیکھتے ہیں یہ اب ساری قانونی جنگ کہاں جا کے ختم ہوگی. بہت شکریہ آپ کا فیصل چودھری صاحب، آپ نے وقت دیا.